کیا سجیسٹ کریں گے کہ بر وقت تشخیص ضروری ہے، اور آپ کو ایک صحت مند بھی اگر فیل کرتے ہیں تو کیا سینئر سٹیزنز کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سرجیکل ایشوز کے حوالے سے جا کے کوئی تشخیص وقت سے کرائیں، یا سالانہ کرائیں، یا ہر 6 ماہ بعد کرائیں؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ پریکٹیکل جو پرسنل ایکسپیرینس ہے جی جی۔ اس میں ہم جب بھی سرجری کرتے ہیں تو مریض سے ایک بات پوچھتے ہیں، آپ کو بلڈ پریشر ہے؟ پیشنٹ کہتا ہے نہیں۔ ہوں، اچھا۔ ساتھ ہی دوسرا ورڈ ہوتا ہے کبھی چیک ہی نہیں کرایا۔ کین یو امیجن دس؟ یعنی کہ ہاں، دوسرا جو مریض ہیں وہ کہتے ہیں ہاں کبھی کبھی جب سر میں درد ہوتا ہے تو کراتا ہوں، تب ہوتا ہے، ویسے نہیں ہوتا۔ ویسے نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی جب غصہ آتا ہے تو تب مجھے لگتا ہے مجھے بلڈ پریشر۔ یا کیا وجہ؟ سمپل بلڈ پریشر ہم چیک اپنا نہیں کرتے۔ چیک نہیں کرتا، شوگر کا ٹیسٹ کتنا آسان ہے، ہم وہ نہیں کرا رہے۔ وہ نہیں کراتے ہیں۔ اور یہ دو بڑی چیزیں ایسی ہیں، شوگر اور بلڈ پریشر، جو ساری کی ساری بڑھاپے میں آ کے میڈیکل اور سرجیکل کمپلیکیشنز میں کنورٹ ہو جاتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے 2-3 دفعہ بلڈ پریشر کا اور شوگر کا ذکر کیا۔ ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر آپ سوچیں تو ہم نے بہت دفعہ یہ سننا ہے، کئی ڈاکٹروں سے بھی یہ سننا ہے کہ اگر آپ کو بی پی ہوا ہے تو پھر شوگر بھی ضرور ہو جائے گی، یا شوگر ہوئی ہے تو بی پی بھی ضرور ہے۔ از اٹ ٹرو؟ یہ کیا سچ ہے؟ ان کا کوئی آپس میں رشتہ ہے؟ میٹابولک سنڈروم کہتے ہیں ان کو۔ جی جی ہارمونز ہیں ہماری باڈی میں جی جی۔ اور انزائمز۔ شوگر کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ پینکریاس سے انسولین کا نہ نکلنا۔ جی جی۔ انسولین کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے بالکل، تو اگر ختم ہو گئی ہے تو خود لگانی پڑے گی۔ اور بلڈ پریشر ہوتا ہے ہماری آرٹریز کے سخت ہونے سے، سٹف ہونے سے۔ اسی طرح ہماری جو ڈائٹ ہے جس میں چکنائی زیادہ ہوتی ہے اس سے آرٹریز میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو جاتا اچھا۔ اور لپڈز بلڈ میں بڑھ جاتی۔ تو یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ جتنا شوگر انکنٹرولڈ ہو، چانسز ہیں کہ بلڈ پریشر بھی بڑھنا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ٹھیک۔ کچھ ایسے مریض ہوتے ہیں جو پیور ہائپرٹینسو ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پیور ڈائبیٹک ہیں۔ لیکن ڈائبیٹک پیشنٹ میں ہمیں پتہ تو ہے کہ ہارٹ کی رگیں سکڑیں گی، کڈنی کی رگیں سکڑیں گی، اور پاؤں کی رگیں سکڑیں گی، سٹف ہو جائیں گی۔ تو ان پیشنٹس میں پھر ہائپرٹینشن آنا شروع ہو جاتا۔ اور شوگر والے پیشنٹ چونکہ اپنے کھانے کا خیال نہیں رکھتے، ان میں چکنائی بھی بڑھنا شروع ہو جاتی۔ اولڈ ایج میں جتنی اوبیسٹی ہے، موٹاپا ہے، اس کے ساتھ دونوں اکٹھی آتی، بلڈ پریشر بھی، شوگر اور لپڈز کا بلڈ میں زیادہ ہونا، یہ سب کمپلیکیشنز بناتی ہیں، فالج کر لیتی ہیں۔ ہارٹ کے مسئلے شروع ہو گئے، سرجیکل چینجز۔ موٹاپا اٹ سیلف، موٹاپا ینگ پیشنٹ ہو تو اگر موٹاپا اس میں آتا ہے وہ تو خود کو موو کر لیتا ہے، جیسے ہی وہ 45-50 تک آتا ہے تو اس کی موبلٹی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ڈیفینیٹ ہوتی ہے۔ تو یہ اس طرح سے ساری کنیکٹڈ ہے۔